औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि उनको हमारे नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहें। आज हम आपके सामने एक बहुत खुशगवार मूड के साथ और बहुत खुशी के साथ ये बात बताना चाहते हैं कि सक्खर के ताजिर जो शदीद परेशानी और कर्ब के आलम में थे, आज उनकी जद्दोजहद रंग ले आई है। आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनका एक केस लगा हुआ था जो नीलामी के हवाले से, जो सक्खर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने इश्तहार जारी किए थे कि वो उनकी दुकानों का नीलाम होगा नए सिरे से ओपन बोली के ज़रिए। तो हमारे ताजिरों ने खुसूसी तौर पर मुमताज़ लक्की साहब, जो कि मेरान मरकज़ एसोसिएशन के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं और आल सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के रहनुमा हैं, उन्होंने बहुत जद्दोजहद की है और इसी के जो है वो नज़रसानी की एप्लीकेशन लेकर गए कोर्ट के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्खर के मेयर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख साहब वो ख़ुद इन ताजिरों की और शहरियों की नुमाइंदगी करते हुए बतौर वकील वो ख़ुद इस केस में पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल से मुअज़्ज़िज़ जज साहब को मुतमईन किया और उसके बाद हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने इस ओपन नीलामी के फ़ैसले को जो गुज़िश्ता मरतबा दिया गया था उसको कालअदम करार देकर ये फ़ैसला दे दिया है कि अब जो शख्स भी जो अपनी दुकानों पर और अपनी जगहों पे बैठे हैं वो इसका किराया जो है वो मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन सक्खर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर तो वो किराया नया तय कर लेंगे और कोई ओपन बोली नहीं होगी। अपने इस फैसले को उन्होंने देकर तो ये नज़रसानी की अपील को निपटा दी। अब इस बारे में हमारे शहर के अंदर ताजिर जो हैं वो गुमगो की कैफियत में हैं, हक़ाइक़ का उन्हें इल्म नहीं है। तो हम आवाम को ये जो हक़ाइक़ हैं उसको सही मायने में बताने के लिए हकीकत में है क्या, उसके लिए हम बात करेंगे मुमताज़ लक्की साहब से। वो बताएं कि असल सूरत हाल क्या है और क्या फ़ैसला आया है और इससे जो हमारे ताजिर हैं उनको क्या फ़ायदा पहुँचेगा। जी मुमताज़ लक्की साहब, आप इस बारे में हमें बताएं। अर्ज़ी है भाई साहब कि ये एक जो आर्डर हुआ हाई कोर्ट से, उसके पीछे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गलत एक हिकमत अमली थी। उन्होंने इनसे मांगे ओपन प्लाट्स, ओपन एरिया या वो जगहें जो गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा हुआ, उसके नीलाम के लिए उन्होंने उसको बुलाया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरा रजिस्टर उनके हवाले कर दिया। अब उस रजिस्टर के अंदर 1939 से लेकर 1939 इसलिए कह रहा हूँ कि विक्टोरिया मार्केट 1941 से दिल्ली जिस वक्त या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे यहाँ पर डील होता और वायसराय यहाँ पर इसका वायसराय के थ्रू किराया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये इमारतें बनती गई और इनमें कोई रहने के लिए आने के लिए तैयार नहीं था। तो जब हम लोग इसमें आने के बाद इसमें अपने कारोबार किए, सब कुछ करने के बाद, और यहाँ पर एक पगली सिस्टम भी था। जब पगली सिस्टम में बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी भी लगा दी और जमा पूंजी के बाद जब उसको ये खबर मिले कि आज आप इस जगह में जिसमें आप 50 साल और 70 साल से बैठे हैं, आज आप इस पर ऑक्शन कर वापस आए या जो ऑक्शन में बेहतरीन बोली दे या बिट बड़ी दे वो इसका मालिक है। ये एक ऐसी बात हुई जो तारीख में नहीं मिलती कि टेनेंट और मालिक का जो है लैंडलॉर्ड का वो एक रिश्ता ऐसा है कि उसको एक माहिदे के तहत किया जाता है। इसी तरह हमने भी कॉरपोरेशन से माहिदे के तहत ये दुकानें, ये मकान या ऑफिस लिए। तो जब ये बात वहाँ पहुँची तो बेचैनी फैल गई। ताजिर इतने बेचैन हुए कि उन्हें अपना सब कुछ ऐसा अंधेरा नज़र आने लगा, सब कुछ अपनी पूंजी जाती हुई नज़र आई। ताजिरों ने यकजहती की और हमने सबसे बेहतर एक पुरअमन एहतिजाज का तरीका अख्तियार किया। उस पुरअमन एहतिजाज से यह हुआ कि हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँची, हमारी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में पहुँची और चीफ जस्टिस साहब तक भी पहुँची और यहाँ के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान तक भी पहुँची। जब ये बात सब कुछ हुई तो हमने अपनी डिफेंस के लिए यहाँ पर अपने केस और दाखिल किए कि भाई हमें सुना जाए, एक तरफा तौर पर ऐसा फैसला क्यों कर दिया गया, आपको गुमराह किया गया है, लिहाजा अब जब तक आप हमें ना सुने खुदा ना कोई ऐसा फैसला ना करे। तो जज साहिबान ने हमें आज 23 तारीख हमारे लिए रखी
یہ 23 تاریخ ایسی کرم کی تاریخ تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی بے چینی پائی جاتی تھی۔ اچھا ممتاز صاحب، یہ کہ اس سلسلے میں آپ نے جو مظاہرے کیے اس میں آپ نے تو اپنا بھرپور کردار ادا کیا آپ کی آواز اٹھانے کے لیے، جس میں ہم نے اور ہمارے چینل نے بھی آپ کا انٹرویو کر کے آپ کے ساتھ آواز سے آواز ملائی، لیکن اور جو ہے وہ صاحبان جنہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا ان کا بھی اگر تذکرہ آپ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون لوگ اس میں شامل میں تھے۔ اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ہم نے ایک پرامن احتجاج شروع کیا تو سب سے پہلے ہم سے سکھر ہاؤس نے رابطہ کیا۔ سکھر ہاؤس کی قیادت جو ہے اس نے کیا۔ جب انہوں سے ہم سے ملے تو انہوں نے بولا ہم آپ کی بھرپور اس میں اخلاقی مدد کریں گے، لیکن چونکہ کورٹ کا معاملہ ہے ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو کورٹ اور آپ کے مفاد میں نہ جاتی، ہمارے مفاد میں نہ جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیں اتنا پیچھے سے اتنا بہترین طور پر سپورٹ کیا کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور انہوں نے اپنا فرض نبھایا، یہاں تک کہ ارسلان شیخ جو بیرسٹر ہیں وہ سب کچھ بھول کے کالا کوٹ پہن کے کورٹ میں کھڑے ہو کر ہمارے معاملے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہنچے، اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا، انہیں سنا گیا، اور ان کے سننے کے بعد ہی بہت بہتر فیصلہ سامنے آیا۔ اور جج صاحب نے بالکل جب یہ کہا کہ ہم کسی کو بے روزگار کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کرایہ کیا مناسب ہے، تو ہم نے تاجروں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں، اور ہم کرایہ بڑھا کر دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ایسا کرایہ کریں گے جو ہماری جو کمیٹی کے مابین جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس سے کارپوریشن کو اور پاکستان کی ترقی کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور انہوں نے یہ ہماری بات سنتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کی نیلامی کو ختم کرتے ہیں۔ اب نیلامی ختم ہو گئی، اب کمیٹی بنے گی، وہ ہمارا کرایہ جہاں بھی اس میں طے ہوا وہ ہم کورٹ کو باقاعدہ جمع کرائیں گے کہ ہم اس پر متفق ہو گئے، اور ہم یہ اپنے دل سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکر میونسپل کارپوریشن کو مالی طور پر سپورٹ کریں، اور ان سے یہ اس امید پر اس وعدے پر یہ سب کچھ کریں گے کہ وہ جو پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں اس پیسے کو اس شہر کے شہریوں پر، اس شہر کے تاجروں پر اس پہ ہی خرچ کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس میں جب ہم سارا معاملہ کر رہے تھے تو جیسا کہ آپ نے پوچھا تھا، میں بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ کس کس لوگوں سے آپ کو اس میں رابطہ ہوا، کن کن لوگوں کی تائید تھی، حمایت رہا، تو سب سے پہلے تو اسمال ٹریڈرز جو تقریباً 55-60 تنظیموں کو ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ پاکستان لیول کی جماعت ہے۔ اسمال ٹریڈرز پاکستان لیول پر کام کرتے ہیں، ان کی نمائندگی پورے پاکستان میں۔ حاجی ہارون نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا، اور بیماری کے عالم میں بھی اس شخص نے صبح سے لے کر دوسری صبح تک بھی ہمارا ساتھ دیا، اور ہمارے اس احتجاج میں مسلسل شامل رہے، اور اپیل ہی کرتے رہے کہ جج صاحبان سے کہ ہمیں انصاف دو، اور ہم بھی اپیل کرتے رہے ہمیں انصاف دو۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجروں کو اور تاجر کی اتحاد کو بہترین فائدہ دیتے ہوئے جج صاحبان کی طرف سے یہ فیصلہ دیا، اور اس میں تمام ایسے لوگ جو تھے ہمارے ساتھ شامل، ہم ہی نہیں، متاثر ہی نہیں، تمام دکاندار، دوسری تنظیمیں یا جن کا اس سے واسطہ نہیں تھا، سماجی لوگ، سوشل لوگ، اور چیمبر آف کامرس کے لوگ، اور دوسری تمام لوگ، انہوں نے ہماری بھرپور حمایت کی، جس سے ہمیں طاقت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ خوشی نصیب کی کہ ہم سکون سے سو سکیں گے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے کاروبار کو جاری رکھیں گے۔ اب آپ کے جو تاجر جو حضرات ہیں، جو آپ کے جو ممبران ہیں دوسرے اور دوسری مارکیٹوں کو جو اس سے متاثر تھے، ان کو اس وقت تو ریلیف تو مل گیا ہے، کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو میونسپل کارپوریشن کرایہ بڑھانا چاہتی ہے وہ اس میں بھی وہ آپ کو اسی طرح سرخرو کریں گے اور آپ کا تعاون کریں گے؟ بالکل۔ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ایک سوال کیا تھا اس سے تاجروں کو کیا فائدہ ہوگا۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو آج تاریخ لکھ دی گئی کہ تاجروں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بے چینی اور ایک ہی جو ان کو گمان تھا اور ایک وہ کشمکش میں تھے کہ کل کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہائی کورٹ نے ختم کر کے اس بات کا اعلان کر دیا
کہ آپ اپنے کاروباری جگہ پر بہتر طریقے سے پرسکون ہو کر کاروبار کرو. یہ ایک بہت بڑی بات تاجروں کے فائدے میں ان کے حق میں جاتی ہے. دوسری بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے ملک ترقی کر رہا ہے، اور جب یہ کرایہ تھا، یہ بڑی اہم بات ہے، جب یہ کرایہ تھا تو اس وقت سکھر کی آبادی 50,000، 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ پر تھی. آج سکھر آبادی کی فلو سے اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہاں پر کارپوریشن کی ذمہ داریاں بڑھ گئی. کارپوریشن کی ذمہ داریوں کو اس کرائے پہ کیسے پورا کر سکتی تھی؟ تو اس کا بھی مطالبہ کسی حد تک جائز تھا، طریقہ غلط تھا. اس کا مطالبہ صحیح تھا، اس کا طریقہ غلط تھا. وہ طریقہ بھی عدالت نے سیدھا کر دیا. ایک کمیٹی بنے گی، اس پہ فیصلہ کرے گی، اور جتنے تاجر حضرات ہیں وہ اس سب چیز کے لیے تیار ہیں اور پابند ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر اپنا فرض نبھائیں گے. بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا وہ تمام باتیں بتائیں جس سے عوام کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال تھا تو اب میرا خیال ہے ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات نہیں رہے گی، اور تمام چیزیں کھل کر ان کے سامنے آ جائیں گی اور وہ بہت مطمئن رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.